الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ جل قربانی کے متعلق سنیں گے کہ پچھلی امتوں میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھی، اس امت میں قربانی کیسے ہوتی ہے، اور پچھلی امتوں کی قربانی کیسے قبول ہوتی تھی، اس امت کی قربانی کیسے قبول ہوتی ہے، اور پچھلی امت کی قربانی اور اس امت کی قربانی میں فرق کیا ہے۔ انشاءاللہ جل ہم مختصر سے اس کلپ میں یہ سنیں گے، اور آخر میں آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال کروں گا جس کا جواب مجھے جو ہے نا آپ سے چاہیے، آپ اس سوال کا مجھے جواب دیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پچھلی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا، ایک حمل کا دوسرے حمل سے نکاح کرنا کیا ہوتا تھا؟ جائز ہوتا تھا۔ جیسے انسانی نسل چلے گی تبھی جا کر قربانی کا ہم آگے یہ موضوع چھیڑیں گے۔ پہلے جو ہوتا تھا نا، ایک حمل کا دوسرے حمل سے نکاح کرنا کیا ہوتا تھا؟ جائز ہوتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جو پیدا ہوئے قابیل اور اکلیمہ، یہ دونوں پیدا ہوئے۔ اب یہ شرعی طور پر دونوں بھائی بہن ہوئے، قابیل اور اکلیمہ یہ دونوں بھائی بہن ہوئے۔ اس کے بعد جو دوسرا حمل تھا اس سے حابیل اور لیودہ یہ دونوں پیدا ہوئے۔ اب یہ دونوں بھی بھائی بہن تھے۔ اب قابیل جو ہے نا اپنی بہن اکلیمہ کو پسند کرتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں، اور اس طرح پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تمہاری شرعی طور پر بہن ہے، تم اس سے نکاح کر ہی نہیں سکتے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب تم جو ہے نا قابیل وہ لیودہ سے شادی کرو اور حابیل جو ہے نا وہ اکلیمہ سے شادی کرے، یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ لیکن قابیل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم جو ہے نا قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی سمجھو وہ حق پر ہے اور وہ اکلیمہ سے شادی کر سکتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا صحیح ہے۔ اور پچھلی امتوں میں جو قربانی قبول ہوتی تھی نا، وہ ایسے اگر کوئی قربانی دیتا تو کسی پہاڑ پر وہ اپنے جو رکھتا چیز اس کو آگ اچک لے جاتی۔ اگر جس کی قربانی کو آگ لے جاتی سمجھو اس کی قربانی قبول ہے، اور جس کی قربانی ایسی رہ جاتی سمجھو اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ تو قابیل نے گندم کی قربانی دی، وہاں پر پہاڑ پر رکھی، اور حابیل نے بکری کی۔ تو آگ نے جو ہے نا وہ بکری یعنی وہ اچک لیا، وہ لے لی، لیکن گندم کو نہیں لیا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اب جب دیکھا کہ قابیل نے دیکھا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی، پھر اب بھائی کے متعلق اس کو حسد ہوا، بغض ہوا، یہ وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کی لگا رہا۔ تو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام حج کے ارادے سے گئے، جب چلے گئے تو وہاں پر آ کر حابیل کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا قتل کیوں کرو گے؟ کہا کہ قتل میں اسی لیے کروں گا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی۔ تو حابیل نے کہا کہ میں تجھے جو ہے نا کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، حالانکہ میں تم سے جان میں جسم میں زیادہ ہوں، لیکن پھر بھی میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ تو قابیل نے کیا کیا؟ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرتے ہوئے دوڑتا رہا کہ اب میں جو ہے نا اس کو کہاں مدفن کروں، دفن کر دوں۔ تو وہ پہلے اتنا تھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیونکہ بندہ کوئی اس دنیا سے فوت ہوا ہی نہیں تھا، مرا ہی نہیں تھا، تو ان کو کیا پتا کہ زمین میں مدفن کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دو کوے آپس میں لڑے، جب لڑے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر دوسرے کوے نے زمین کھرود کر اس جو مرا تھا اس کو دفن کر دیا۔ تو قابیل نے بھی اس حابیل کو ایسے دفن کر دیا۔ تو یہ پورا واقعہ اسی طرح جو ہے نا یہ قربانیاں قبول ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اس امت میں قربان جاؤں میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیں، پہلے جس کی قربانی سب ظاہری طور پر قبول ہوتی آگ لے جاتی، نہ قبول ہوتی تو ورک رکھی رہتی۔ تو جس کی قبول ہو جاتی وہ تو خوش ہوتا ہے، جس کی نہیں ہوتی وہ حسرت میں رہتا، بغض عداوت یہ وہ آپس میں چلتی رہتی، تو یہ ہو جاتی۔ لیکن اس امت میں دیکھیں، اور آگ بھی قربانی کو لے جاتی تھی، لیکن اس امت میں دیکھیں قربانی بھی یعنی ہم کریں، گوشت بھی ہم کھائیں، اس کی کھا لیں، یہ سب کچھ ہم استعمال میں لائیں، لیکن اللہ رب العالمین کیا دیکھا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے یعنی دل اخلاص کیا تھا، کس نیت سے تم نے یہ قربانی کی تھی۔ سب فائدہ گوشت یہ وہ سب کچھ ہم ہی کھاتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ اور یہ عیب بھی چھپایا اللہ رب العالمین نے کہ پتہ نہیں تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ اللہ کو بس پتہ ہے اور کسی کو نہیں۔ خالص اگر نیت ہے تب بھی قبول ہوئی ہے یا نہیں، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے اور کسی کو تو نہیں، یعنی رسوا نہیں ہوا۔ یہ حضور علیہ السلام کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اگر نہ ہوتی ان کی رحمت درمیان میں، ابھی آگ لگ جاتی دونوں جہاں میں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا، یہ سورہ چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے 31 تک انشاءاللہ جل آپ اس کے متعلق اگر قرآن کریم فرقان حمید میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ میرا آخر میں آپ سے سوال یہ تھا
کہ جیسے آپ کو پتہ ہے قرآن کریم فرقان حمید میں پہلے پارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب جنت میں بھیجا، کہا کہ آپ جہاں چاہنا چاہو جو کھانا چاہو کھاؤ، لیکن کیا ہے صرف ایک درخت جو ہے نا وہ نہیں کھانا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ درخت کیا تھا؟ گندم کا درخت تھا، یعنی معتبر طور پر کیا ہے وہ گندم کا درخت تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا، جو اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا۔ اور پھر اب یہاں پر جو قابیل ہے اس نے بھی کیا ہے گندم کی قربانی دی جو قبول نہیں ہوئی۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے گندم کے درخت سے کھانے سے منع کیا اور پھر قابیل نے جو قربانی دی تھی وہ بھی قبول نہیں ہوئی، تو ایک انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، خراب ہے، ممنوع ہے، منع ہے، یہ کھانا صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، تو اللہ رب العالمین کو زیادہ علم ہے نا کہ اس چیز کو نہیں کھانا۔ تو آج کل ہمارے سب سے زیادہ گندم کھاتے ہیں، اور جو قابیل نے قربانی دی وہ قربانی بھی ان کی قبول نہیں، مطلب ایسی کوئی خراب چیز ہے یا اس کے متعلق کیا ہے، لیکن آج کل آپ سارے لوگ دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے نا گندم ہی کھا رہے ہیں۔ آپ جس کو بھی دیکھ لیں انسان جو سب سے زیادہ آٹا یہ کھاتے ہیں یہ گندم سے ہی کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو گندم کھانے سے منع کر دیا، قابیل کی قربانی گندم کی قبول نہیں ہوئی، لیکن آج ہم جو ہے نا سب سے زیادہ طور پر یہ گندم استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق کیا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے نا مجھے آپ سے چاہیے، آپ کسی بھی علماء سے کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کو صحیح سے پتا ہو جائے تو آپ مجھے کیا ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس سوال کا جواب مجھے آپ ضرور دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔